اسلام آباد اس ملک کی صرف پاپولر ڈیسٹینیشن مری اور سوات اور کان کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک کا ایک کیپٹل ہے۔ یہ کیپٹل فیلڈ مارشل ایوب خان نے چوز کیا اور شروع کے اس کے معاملات جو تھے وہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے حوالے تھے، اور بتاتا چلوں کہ بہت سارا ارینجمنٹ 1958 کی کو کا آن گراؤنڈ جو کیا تھا وہ یحییٰ خان نے کیا تھا۔ شروع میں خیال کیا جاتا ہے، کئی سینئر بیوروکریٹس بتاتے ہیں کہ ایوب خان نے دو وجہ سے اسے چوز کیا۔ پہلا یہ کہ یہ راولپنڈی میں ایک ملٹری ہیڈ کوارٹر تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ فوجی لحاظ سے ایک اہم چیز تھی، چونکہ وہ خود بھی آرمی چیف ہی تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے جو ہریانہ جہاں کے وہ تھے، ہزارہ ایریا کے، تو اس کے بھی قریب تھا۔ موسم بھی اس جگہ کا اچھا تھا، جگہ بھی تھی، اور اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اس سے بہت ہی کم تھی۔ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد کی آبادی موجودہ آبادی سے تقریباً کوئی تقریباً 20 سے 30 گنا کم تھی۔ خوبصورت جگہ تھی، اور یہاں آج کے مقابلے میں کم سے کم کوئی 40% زیادہ رین فال ہوا کرتی تھی، اور علاقہ بہت زیادہ گرین ہوا کرتا تھا۔ سردی کافی شدید ہوا کرتی تھی، اور صبح کے وقت سردیوں میں عام طور پہ 9-10 بجے سے پہلے گھاس کے اوپر سے شبنم، فروزن شبنم اور سٹف گھاس جو ہے یہ بڑا کامن ہوتا تھا۔ ایوب خان نے یہ کیپٹل اس طریقے سے بنایا کہ ان کے غالباً خیال یہ تھا کہ یہاں صرف سول اور ملٹری سرونٹس کی ہوں گے، یعنی کہ ایک طرح کا کمبائنڈ سول اور ملٹری کینٹونمنٹ ٹائپ، جس میں ریٹائرڈ بھی اور سرونگ بھی آفیسرز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی کراچی کے بزنس مینوں نے کافی ہیوج اماؤنٹس آفر کیے کہ انہیں پلاٹ الاٹ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا یہ شاید کسی ایک آدھ پرسن کو، جو کہ پرابیبلی ایک انٹرنیشنل ریلیجس لیڈر تھے آف سم سیکٹ، سوائے ان کے شروع میں غالباً کسی کو اس طریقے سے آؤٹ سائڈ دی سسٹم پلاٹ نہیں الاٹ کیے گئے۔ کہتے یہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ بات پوری ٹھیک نہ ہو۔ بہرحال یہاں سیل اور پرچیز اور پراپرٹی کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اگر آپ کو ایک پلاٹ الاٹ ہوا ہے، جو کہ یا آپ سرونگ سول سرونٹ ہیں، یا آپ ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں، یا ملٹری سول سرونٹس ہیں، اس کے علاوہ تو یہ نہیں ممکن تھا، تو آپ نے اگر وہاں ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ میں آپ نے بلڈنگ نہیں بنائی ہے، تو آپ 10-15% یا جتنا بھی جرمانہ ہوتا تھا وہ سبسٹریکٹ کر کے تو آپ کو وہ پیسے واپس کر دیے جاتے تھے۔ یہ کیپٹل درمیان میں ایک پرابلم میں بھی رہا، چونکہ یونائٹڈ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن نے کہا ہوا تھا کہ وہ کیپٹل ڈھاکہ شفٹ کرے گا، بلکہ یہاں کے لوگ جو ہیں جنہیں پلاٹ الاٹ ہوئے تھے اور گھر بنائے تھے، وہ پریشان ہوئے اور وہ سی ڈی او کے پاس گئے کہ جی یہ جو ہے یہ کیا صورتحال بنے گی، ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ہم نے قرضے بھی کئی لیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس وقت کے سی ڈی اے کے چیئرمین نے کہا کہ اگر کیپٹل شفٹ ہوا، اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کا پلاٹ جو ہے وہ گورنمنٹ لے لے گی اور پیسے اسے ریٹرن کر دے گی۔ بہرحال پاکستان ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر ارلی 70s میں جب سویلین حکومت آئی
تو پھر یہاں پھر آہستہ آہستہ سیل اینڈ پرچیز شروع ہوا اور نئے سیکٹرز ڈیولپ ہونے شروع ہوئے۔ شروع میں اسلام آباد میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک آپارا روڈ تھی جس کے اوپر آپارا کے جگہ پہ 2-4 بس دکانیں ہو گئیں، کوئی ایک آدھ ہوٹل ہو گیا، اور پرلی سائڈ پہ آئی تھنک مڈ ٹو لیٹ 60s میں ایک جامع مسجد سی بنی، اور پرلے سیکٹرز جو تھے یہ جسے ہم G64 کہتے ہیں، یہ البتہ یہاں گورنمنٹ سرونٹس کی ریزیڈینشیل اکوموڈیشن تھی۔ کانسٹیٹیوشن ایوینیو کی دوسری سائڈ پہ کچھ سیکٹریٹس بن چکے تھے۔ ہوٹل شہرآزاد جو بعد میں فارن منسٹری بنا، یہ پاکستان ہاؤس شاید کہلاتا تھا، یا سینئر آفیسرز وغیرہ آتے تھے، اور یہ غالباً ریزیڈینشیل بلڈنگز میں سے سب سے امپوزنگ بلڈنگ ہوتی تھی اپنے زمانے کی، اراؤنڈ ارلی 60s کی بات ہے۔ پرلی سائڈ پہ یہ کچھ F6 میں سرکاری ڈپٹی سیکٹریز اور اس طرح کے اور کے کچھ وہ تھے۔ پھر آئی تھنک ایوب خان صاحب نے سیکریٹریٹ کے پاس پہاڑ پہ اپنی کوٹھی بنائی جو آج کل شاید میریٹ کے ہیں۔ کچھ اور فیملیز ہیں، لیڈنگ فیملیز آف پاکستان، ان کا بھی اسی آس پاس اسی پہاڑ کے پلاٹس ہیں اینڈ سو آن۔ یہ بگننگ تھی اور یہ ایک خوبصورت سا شہر ہوتا تھا، اور پاس ہی ایک راول لیک سی تھی، اور مری جانے کا رستہ سڑک اتنی ٹھیک تھی لیکن اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب لگتے ہوتے تھے مری میں جانے کے۔ اور مری بھی ایک کمپیریٹیولی سادہ شہر ہوتا تھا جس میں ایک بڑا کلیئرلی ایک سائڈ پہ کنٹونمنٹ ایریا اور پنڈی پوائنٹ اور پھر کشمیر پوائنٹ اور اس طرح کے کچھ سکول ہو گئے، کچھ ہاسٹل، کچھ پرائیویٹ گھر ہو گئے، کچھ ملٹری انسٹالیشنز ہو گئیں۔ اور عام طور پہ اس زمانے میں اب بھی یہاں مشنری گورے اور اس طرح کے جو ویسٹرن کنٹری سے آئے ہوئے یہ بھی کچھ نہ کچھ تعداد میں ان علاقوں میں ہوا کرتے تھے۔ اینگلو انڈین ٹائپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پنڈی اسلام آباد میں ہوا کرتے تھے۔ مین روڈ ایک ہی تھی، مری روڈ جسے آپ کہتے تھے، جو بعد میں شرائع رضا شاہ پہلوی بنی۔ پھر جب وہ ریولوشن آیا ایران میں تو پھر ہم نے پھر اس کا نام شاید مری روڈ رکھ دیا، تو اس طرح کے ہم بھی ہیں۔ تو آلدو ابھی بھی ایک پہلوی آئی تھنک اسکول کا بورڈ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں اسلام آباد آیا۔ یہاں کے اوریجنل باسی جو تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے، لیکن تب بھی ایک نمبر تھا، اور کہتے ہیں، یہ میں شور نہیں ہوں، کہ ان کو تقریباً 70 پہ کنال کے حساب سے جگہ بھی دی گئی، اور کئیوں کو پنجاب میں اور جگہ ری سیٹل کر کے انہیں جگہ بھی دی گئیں۔ یہ رد آباد چونکہ اس وقت قبضہ نہ لیا گیا تو بعد میں ظاہر ہے چیزوں کی قیمت بڑھی، تو پھر بہت سارے کلیمنٹس اور یہ وہ، اور جو ابھی تک جھگڑے لڑائی چل رہے ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز کے، تو بہرحال پچھلے لوگوں کو اپروٹ کرنا بہت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ پھر یہی 70 روپے کنال کی زمین جو ہے یہ پھر تقریباً 7,000 روپے کنال پہ سرکاری ملازموں کو الاٹ کی گئی ان دی ارلی 60s۔ پھر تھوڑے سے کمرشل پلاٹس کی آئی تھنک تھوڑا سا بعد میں ذرا بڑھ گیا۔ بہت سارے جو سی ڈی اے کے مارکیٹس ہوتی تھیں، خاص طور پہ کلاس 3 مارکیٹس جو ہوتی تھیں، ان کے ڈیزائنز جو ہوتے تھے یہ سی ڈی اے خود بناتی تھی، اور آپ نے اس کے حساب سے وہ سارا چیز موسٹلی کرنی ہوتی تھی، ایک سسٹم تھا۔ جو شروع کے لوگ تھے جو کہ آئے ادھر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جب یہ بنی، تو یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پنجاب اور ادھر ادھر کی PWD ڈپارٹمنٹس مختلف صوبوں کے یا ریلیٹڈ جو ہوتے تھے،
جس کی ایک پرابلم اس کا یہ تھا اس سارے میں کہ یہ لوگ جو تھے زیادہ تر سادہ کنسٹرکشن، ڈاک بنگلے بنانے اور اس طرح کی چیز تھی. دیٹ از وائی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرانے سیکٹر ہیں G64 میں اور G63 میں، وہاں جو کنسٹرکشن ہے وہ کچھ ڈبہ ٹائپ، این ٹائپ کنسٹرکشن ہے. اٹس ناٹ اے ویری پریٹی کنسٹرکشن ایکچولی، چونکہ اس زمانے کے سٹینڈرڈز بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہوتے تھے. اور میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ امپوزنگ بلڈنگز جو ہیں اس زمانے میں پرائیویٹ لوگ بناتے تھے، لیکن جینون امپوزنگ بلڈنگز اور اچھے بلڈنگ مٹیریل پنڈی اسلام آباد میں یہ زیادہ شروع ہوئے ہیں فرام لیٹ 80s ارلی 90s. یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام آباد میں کچھ اچھے مکانات بھی ایمبیسیز کے لیے ڈیزائن کیے گئے. شروع میں اسلام آباد میں تقریباً ایک سادہ مکان جو ہوتا تھا جو کہ لیٹ سے 1000 یارڈ پہ ہے یا سم تھنگ ہے، یہ تقریباً بن جایا کرتا تھا. کوئی اگر سادہ بنایا ہے آپ نے 4-5 بیڈ روم تو یہ بن جایا کرتا تھا تقریباً کوئی 1.5 لاکھ یا اس طرح کا. اور اگر کوئی ایمبیسی ٹائپ اور اس طرح کا خوبصورت مینشن ٹائپ ہے تو وہ بھی تقریباً 3.25 لاکھ میں وہ بن جایا کرتا تھا. بلکہ جب یہ سیکٹر F7 وغیرہ بنے تو اس وقت بھی جو ایوریج ہاؤس کاسٹ کنسٹرکشن تھی 1000 اسکوائر یارڈ کی، تو دیٹ یوز ٹو بی اراؤنڈ کوئی 4 لاکھ، 3 لاکھ، 2.5 لاکھ اس طرح کر کے ہوا کرتی تھی. تو یہ تھی اسلام آباد کی بگننگ. اسلام آباد ایک بڑا لونلی سا شہر تھا، مارکیٹس بھی خالی ہوتی تھیں. یہ وہ لے دے کے کوئی اچھا ہسپتال بھی نہیں تھا. پولی کلینک ایک بنا آئی تھنک 1966 یا کوئی اس طرح کے ٹائم پیریڈ میں ایک چھوٹا سا ادھر بنایا گیا. اور مین ہاسپٹل جو گورنمنٹ سرونٹس کے لیے تھا دیٹ واز ڈپینڈنگ آن کے فیڈرل اینڈ دوسرے ہیں، دیٹ واز دی سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل، جسے آج کل فار سم ریزن بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کہنا شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ سیناریو تھا جو کہ اور سادہ بگننگ تھی. لوگ اکثر سرکاری ملازم تھے، کسی کے پاس کوئی لمبا چوڑا پیسہ کوئی نہیں ہوتا تھا. اور یہ وہ پاکستان ہے کہ آپ پنڈی اگر چلے جائیں تو آپ کو کسی کے گھر میں اگر کسی کے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک ویسپا اسکوٹر ہے تو وہ ایک محلے کا ایک امپورٹنٹ آدمی ہوا کرتا تھا. میرا نہیں خیال کہ اس زمانے میں 60s میں سارے پنڈی اسلام آباد میں 400 سے زیادہ کاریں ہوں. مجھے بڑی حیرانگی ہوگی کہ اگر اس سے زیادہ ہوں. اور نمبر عام طور پہ 2 یا 3 شروع ہوئے تھے، بعد میں بڑھ گئے سیریز اینڈ سو آن. اور جو گورنمنٹ سرونٹ سینئر ہوتے تھے وہ اکثر ان کو انویٹیشن کارڈ آ رہے ہوتے تھے کہ جی فلاں کاکٹیل پارٹی ہے فلاں ایمبیسی کی اور ڈمکا ایمبیسی کی. تو آج جو ہے ایک فلم بینور تھی کہ کون سی تھی، صدر ایوب بھی ہوں گے وہاں، تو سارے آپ دیکھیں گے. اور اٹ واز اے اسمال کوزی پلیس آئی مسٹ سے. بعد میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو ضیاء الحق کے اندر یہ ٹینڈنسی تھی کہ وہ ہیلتھ چیزیں اور چلڈرن، ہینڈی کیپ چلڈرن اور اس طرح کی چیزوں میں وہ کافی انٹرسٹ لیتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ ایک ہاسپٹل جو پمز بنایا اس نے، تو اس نے پھر بعد میں کوریڈور توڑوا کے تو انہیں وائڈن کروایا اور پھر ایئر کنڈیشن کروایا سارے ہاسپٹل کو. اور اس نے تو یہ کہا کہ یہ میں ادھر مسلح ڈال دوں گا اگر جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ایک بگ فیڈرل ہاسپٹل کا پروجیکٹ جو تھا یہ 10 سال سے پوسٹ پون تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ NIH کے قریب بنایا جائے گا. کہتے ہیں
کہ اسلام آباد کا ڈیزائن ایک بڑے انٹرنیشنل آرکیٹیکٹ کا بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے وکلاء حضرات سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سارے شہر میں کوئی فیسلٹی ہی نہیں تھی، ایک اس کا ڈیزائن کا کوئی ڈیزائن کی فیسلٹی ہی نہیں تھی کسی کورٹ کی۔ تو بہرحال اینی وے اسلام آباد میں شروع میں بڑا چھوٹی سی سیٹ اپ ہوتی تھی، ایک آدھ آئی تھنک ایڈیشنل ایس پی یہاں تعینات کیا جاتا تھا، اور کورٹس بھی اس کی اپنی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آج تو ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، جس کے سیٹ اپ کرانے میں مسٹر بابر اعوان صاحب، جو کہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں شاید ہوا کرتے تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ہے اسلام آباد۔ پھر اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ سڑکیں بڑی سیدھی سیدھی سی ہوتی تھیں، اور شروع کی نمبرنگ میں ہاؤس نمبر اور اسٹریٹ نمبر کئی بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک ہی نمبر ہوتا تھا کہ مکان نمبر فلاں یہ سیکٹر، ڈمکاں یہ سیکٹر۔ اور آپ کئی بار دیکھیں گے کہ مختلف سب سیکٹرز میں جب یہ آپس میں جوائن کرتے ہیں تو کئی جگہ ایک دم چوک کے اوپر نا وہ سیدھے نہیں ہوتے ہیں، چونکہ دیر واز میجرمنٹ پرابلم آف ویریس سب سیکٹرز، تو وہ پرابلی اس کی میجرمنٹ پرابلم میں غلطی ہو گئی ان دا بگننگ، تو اتنا اچھی ٹیک شیک نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت۔ تو بہرحال لیکن جو چیزیں بنائی جاتی تھیں بلڈنگ، تو جو مٹیریل ہوتا تھا، جو اینٹ ہوتی تھی، جو سریا اور ایوری تھنگ دیٹ واز کوائٹ گڈ۔ اور کئی جو بلڈنگیں اسلام آباد میں گرا دی جاتی ہیں، جی ملبہ بن گئی ہیں، یہ ایکچولی ملبہ نہیں ہے، یہ کافی اسٹرانگ بلڈنگز ہیں۔ اور انگلستان میں تو بڑا کامن ہے کہ ایون کئی ہاؤسز جو تقریباً 100-120 سال کے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ریپیئر کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، انلیس کہ کوئی اسٹیٹ ڈیولپر نہ آئے، تو سم آف دی اولڈ ہاؤسز ہیو گاٹ ویری لانگ لائف۔ سوشل لائف یہاں کی ایک اسلام آباد کلب تھا، جو کہ چھوٹا سا سوئمنگ پول اور اپنا ایک اچھی گولف کورس اور ٹینس اور کھانا پینا تمبولا یہ وہ، لیکن اس کی ممبرشپ بڑی لمیٹڈ تھی فرام دا ویری بگننگ، لمیٹڈ ٹو سول سرونٹس اور ڈپلومیٹس اور کچھ اس طرح کے اور قسم کے لوگ۔ اٹ واز ناٹ پرائمریلی ایک انٹرٹینمنٹ پلیس ہے، سچ نہیں تھی، اٹ واز اے بیسیکلی اسپورٹس پلیس، جس کے لیے انہیں یہ اتنی جگہ دی گئی تھی۔ بعد میں یہ ایمفسس اس کا بدل گیا اور یہ پھر ایک طرح کا ہوٹل تو میرج ہال تو پتہ نہیں کیا اس طرح کی کوئی چیز بن گئی۔ تو اسلام آباد کے لوگ زیادہ تر بس مریخ سنو فال دیکھنے چلے گئے، گرمیوں میں 4-5 دن ادھر ہو گیا۔ وہاں عام طور پہ ہوٹلس وغیرہ کوئی لمبے چوڑے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک مختلف ریسٹ ہاؤسز ڈپارٹمنٹس کے ہوتے تھے، تو وہ سرکاری ملازم انہیں بک کرا لینا 2-4 دنوں کے لیے، تو اس کے بعد اس پہ کافی پریشر ہوتا تھا، تو بس انجوائے کر لینا اسے۔ اور زیادہ دل بہلانے کے لیے راول لیک چلے گئے۔ پیس وہاوا کی سڑک ذرا لیٹ بنی، یہ تقریباً آئی تھنک بنی ہے سم ویئر اراؤنڈ یہ بنی ہے کوئی 1969 یا کوئی اس طرح کے پرابلی یہ بنی ہے، اور اس علاقے میں زیادہ تر سانپ ہی ہوا کرتے تھے اور کوئی خاص آبادی سائٹ پہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ سیکٹر وائز اسلام آباد جو ہے یہ 1975 میں یہ ایف سیکٹر وغیرہ ڈیولپ ہوئے، ارلی 80s میں F8 وغیرہ ڈیولپ ہوئے، پھر 90s میں یہ شروع ہو گئے G10 وغیرہ یہ وہ، اور اس طرح کے سیکٹرز کچھ نہ کچھ شروع ہو گئے، اور اب تو اسلام آباد ایک میگا سٹی ہے، اور لوگ جو 20 میل دور کی جگہ ہیں جو کہ پوٹوہار شروع ہو جاتا ہے، اسے بھی اسلام آباد کر کے مارکیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ادھر پلاٹس لیتے ہیں، چونکہ وہ بیسیکلی موسم اور گرینری کے لیے آئے ہیں، ان کے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اسلام آباد پراپر ہے یا یہ آؤٹ اسکرٹس ہے، یا بنیادی طور پہ بہت سارے علاقے جو کہ اسلام آباد جی فلاں فلاں فلاں، یہ بیسیکلی پنڈی کے علاقے پریکٹیکلی بنتے ہیں فرام دی، لیکن بہرحال وہ آئی سی ٹی کے علاقے ہیں، اور
اٹ از اوکے. شروع میں بڑا اسٹرکٹ ہوتا تھا، بڑے اگر پلاٹس ہیں تو اس پہ ایک ہی گھر ہوگا، چھوٹے ہیں تو وہ اس کے حساب سے ہوں گے. بعد میں پرابیبلی ٹو ہیلپ دی کانٹریکٹرز یا جو بھی ہے، یا کوئی انڈسٹری، یا مے بی جو یہ ڈیتھس کی وجہ سے جو ایشو ہوتے ہیں، تو یہ پھر بڑے پلاٹوں کے اوپر ڈویژنز ہونی ہوگی، چھوٹے چھوٹے دو دو گھر ہونے شروع ہو گئے. اس سے ساری اسلام آباد کی بنیادی شکل میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. یہ سب ڈویژنز کی اجازت کے ساتھ جو پاش ایریاز ہیں، دے نو لانگر لک پاش دیٹ مچ بیکاز آف سب ڈویژنز کی پرمیشن کے بعد. پھر اسلام آباد میں ایک میجر چینج جو ہے، ایک کامران لشاری صاحب ایک آئے تھے سی ڈی اے چیئرمین. انہوں نے کافی بڑی بڑی روڈز بنوائیں، ایوینیوز بنوائے، اور کچھ انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز پہاڑ کے پیچھے اس سائڈ پہ، سوابا سائڈ پہ، اور کافی لیوش قسم کی اور زو ٹائپ چیز، اور پرے جو وہ اس طرح کے ہیں بنے ہوئے راول لیک کے پاس. تو انہوں نے کافی اس کو وہ کیا ہے، اسے ماڈرنائز کیا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جگہ جگہ گندے گندے فوڈ سٹریٹس بنانے کی وجہ سے میلوڈی مارکیٹ جو ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے. وہ مچھی کی سمیل اور وہ بھی فارغ ہو گئی ہے. یہ مین ایوینیو ہوتا تھا فضل حق کی دوسری سائڈ پہ، وہاں بھی فوڈ سٹریٹ کی وجہ سے رش اور فضول وہ سارا ہو گیا ہے. تو جنرلی اسپیکنگ ان کی کنسٹرکشن سے ایک سائڈ پہ ٹریفک جیمز وغیرہ آگے سے بہتر ہو گئے، جو کہ کافی ڈیولپ ہو رہے تھے ایوینیوز بننے کے. لیکن آن دی ادر ہینڈ بڑا پرابلم ہو گیا. مثلا اگر آپ G6 سے آپ نے جانا ہے پمس ہاسپٹل ایمرجنسی میں جانا ہے، تو اٹ یوز ٹو ٹیک اباؤٹ 6 منٹس 5 منٹس. اب اٹ ول ناٹ ٹیک یو لیس دین 30 منٹس اور 40 منٹس. اسی طریقے سے شہر جو ہے کئی جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. پھر ون وے ٹریفک جگہ جگہ سے، بہت زیادہ پیٹرول کنزمپشن، اور وہ اوور آل اسلام آباد جو ہے وہ اب ایک انکنوینئنٹ سٹی ہے ٹو لیو. اور انکنوینئنس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹریفک جیمز ہیں، کئی بار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ 5-1 بجے کے قریب یا اس طرح کے پیک آورز کے قریب. پنڈی سے بہت لوگ آتے ہیں سو آن. تھوڑا بہت یہ نواز شریف صاحب نے وہ جو ایک بس ٹائپ چیز سی بنائی ہے، کچھ تھوڑا بہت اس سے بیٹر ہوا ہے، لیکن چند سال بیٹر ہونے کے بعد وہ پھر دوبارہ اسی طرح ٹریفک جیمز ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایون آن سگنل فری جو مین جاتی ہے، اس میں بھی مسئلے شروع ہو گئے ہیں. اسلام آباد ایک اور وجہ سے انکنوینئنٹ ہو رہا ہے کہ اور پاپولیشن کی وجہ سے یہاں بہت تعداد میں لوگ جو ہیں ایسے جنہیں کوئی اصل میں کوئی پروفیشن نہیں ہے یا ملازمت کے سلسلے میں آئے ہیں. بہت سارے لوگ اسلام آباد میں ایک اور تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ لڑائی جو ہوتی رہی ہے ناردرن سائڈ میں پاکستان میں، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں پرابیبلی جو موسٹ کامن اسپوکن لینگویج ہے وہ کمپٹیشن ہے بٹوین اردو اینڈ پشتو. اور کئی علاقوں میں تو پشتو جو ہے دیٹ از دی لنگوا فرینکا، وہ زیادہ کامن ہے. اور اگر آپ چلے جائیں یہ ٹریل 3 اور اس طرح کے جو جگہ ہیں پبلک پارکس اینڈ سو آن، تو آپ کو احساس ہوگا کہ پشتو اسپیکرز آر ان میجورٹی ان اسلام آباد دین اردو اور پنجابی اسپیکرز ان ایٹ لیسٹ دیز پارٹس. پھر اسلام آباد میں بہت زیادہ پراپرٹی ٹیکسیشن شروع ہو گئی ہے. ایک طرف سی ڈی اے کہتی نے لوگوں سے، جسے یہ پریمیم کہتے ہیں، انہوں نے اٹھا کے بڑے ہیوج سمز لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 70 روپے سے لے کے آئی تھنک یا اس طرح کی کوئی اماؤنٹ تھا، پھر 7,000 پہ دیا، دیٹ از 100 ٹائمز انکریز. پھر اس کے بعد اس کے اوپر گراؤنڈ رینٹ بھی لگایا. پھر
بیسیکلی پراپرٹی ٹیکس بھی لگا دیا، حالانکہ کلیم ان کا یہ ہے کہ یہ پراپرٹی انہیں کی ہے اور یہ سب لیز پہ ہیں. سو اس طرح کی صورت ہے. سو پراپرٹی ٹیکسز بھی بڑھ گئے اور ٹریفک جیمز بھی بڑھ گئے، آبادی بھی بڑی بڑھ گئی. اور ایک اور پرابلم جو یہاں ہوا ہے وہ ہے کرائم. کرائم ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک خاتون جو ہے ان کے ساتھ یہ غلط کام ہو گیا یا کوئی چور ڈاکو ہو گیا. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری حالانکہ جگہ جگہ پہ رینجرز ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، ٹریفک پولیس ہوتی ہے اور کافی سپیڈ سے کام ہوتا ہے. عدالتیں میرا خیال ہے اسلام آباد میں اب کوئی 80-100 کے قریب تو ہوں گی اور کھچک کھچ بھری ہیں، جو شو کرتا ہے کہ یہاں کتنا کرائم ہے. اچھی فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی، اور اوپر سے یہ مسئلہ ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ویل اسٹیبلش نہیں ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو کہ انہیں مین کرتے ہیں، اور جو لوگ ہیں بھی وہ رورل بیک گراؤنڈ سے کئی بار بلانگ کرتے ہیں، اربن ایشوز کو سمجھتے نہیں ہیں اور اتنے سٹیکس بھی نہیں ہیں، ان کے ذاتی سٹیکس نہیں ہیں. اس ساری صورتحال کی وجہ سے اسلام آباد جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ایکسپینسو سٹی ٹو لیو ہوتا جا رہا ہے. اور کرائے جو ہیں وہ آج کل تو سلائٹلی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آسمان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. پرائسز جو ہیں ان کا یہ حالت ہے کہ کروڑوں سے کم نہیں ہیں، کوئی چیز بھی ہاتھ لگا دیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈریم بھی نہ کر سکے کہ وہ کسی شہر میں رہ سکتا ہے، چاہے اس کا وہ اپنا شہر اوریجنلی کیوں نہ ہو. سو یہ تھی بیسکس آف اسلام آباد. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ آئی ول اسٹاپ، اور دوسرے پارٹ میں تھوڑا سا اور ایشوز اسلام آباد کے اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ میں ڈسکرائب کروں گا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.